طواف چل رہا تھا، ہجوم عاشقاں تھا، لوگ موجود تھے، رش تھا، کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر حضرت ابو ذر غفاری کہتے سمیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے حضور کو فرماتے ہوئے، میرے اہل بیت کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار نہیں ہوا، بیٹا بھی تھا تو ہلاک ہو گیا، وہ کشتی نجات کا ضامن قرار پائی۔ تو حضور علیہ السلام نے بالکل اسی کی مثال دی، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہی نجات پا جائے، جو نہیں بیٹھا، بیٹا بھی تھا نہیں بیٹھا، نجات نہیں پا سکا۔ کوئی کہے گا میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں علامہ اور فہامہ ہوں، میری احادیث پہ، قرآن کی آیات پہ گہری نظر ہے، مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان سلامت رہ ہی نہیں سکے گا، غرق ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے منزل مراد پالو گے۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ سمندر میں ساحل آشنا ہونے کے لیے کشتی پہ بیٹھا جاتا ہے اور ستاروں پہ نظر رکھ کے راستہ تلاشا جاتا ہے، جو کہے کہ میں کشتی میں تو بیٹھ گیا ہوں لیکن مجھے راستے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھی ساحل مراد تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو ستاروں پہ نظر رکھے اور کشتی کو چھوڑ دے اور خود چھلانگ لگا دے تو وہ کسی سمندری طوفان کی نظر ہو جائے گا اور سمندر نگل جائے گا، کھا جائے گا اسے، منزل تک وہ بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ منزل تک اسی کا پہنچنا ممکن ہے جو بیٹھا کشتی میں ہو، نظر ستاروں پہ ہو۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ یہاں فرماتے ہیں، ہم اللہ کا فضل ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہیں اور ستاروں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے نجات ہمارا مقصود ہوگا۔ اہل بیت نبوت کے ساتھ محبت یہ بھی تقاضا ایمان ہے، اور اصحاب پیغمبر کے ساتھ محبت کا ربط و رشتہ یہ بھی تقاضا ایمان ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل اور مشکات میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا تیری مثال حضرت عیسیٰ کی مثال ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں دو طرح کے لوگ برباد ہو گئے، ایک بغض رکھ کے برباد ہو گئے، یہود جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کے، قتل کرنے کے، صلیب پہ چڑھانے کے منصوبے تیار کیے اور ان کی والدہ پر بدکاری کی تہمت لگائی، اور ایک طبقہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی اور محبت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ ان کو ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو وہ محبت میں اتنے بڑھے کہ گمراہ ہو گئے۔ تو فرمایا علی تیری مثال بھی ایسے ہی ہے، تیرے معاملے میں بھی آ کے دو طرح کے لوگ برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے۔ یہ ترازو ہے، یہ حدیث جس میں ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ حضرت علی کے علاوہ حضور کے پہلو میں لیٹنے والے اصحاب پیغمبر کی محبت بھی گوارا نہیں ہے، اور کہیں اس طرح تو نہیں کہ حضرت علی کا نام بھی گوارا نہ ہو اور باقاعدہ ٹیمیں بٹھائی جائیں کہ ان احادیث کو چن چن کے ان کے روات پر، ان کے راویوں پر بحث کرو اور کسی طرح ثابت کرو کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل پر مشتمل ہیں، اور ان کو چھپاؤ یا ان احادیث کی ایسی تعویلات فاسدہ کرو کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت نہ ہونے پائے، اور یہ صحابہ کی محبت کے نام پہ کیا جائے۔ تو اگر یہ پہلو ہے تو پھر بھی سمجھو پٹڑی سے اتر گئے ہو، اور اگر حضرت علی المرتضیٰ کی محبت اس انداز کو اختیار کر چکی ہے کہ صحاب پر سب و شتم تمہارا دین بن گیا ہے تو پھر بھی پٹڑی سے اتر چکے ہو۔ ایک طرف اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحاب کو گالیاں دے رہے ہیں تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس خباثت پر اللہ کی لعنتیں اترے۔ تو اصحاب پیغمبر ہو یا اہل بیت نبوت، یہ مشکات نبوت سے پھوٹنے والی دو کرنیں ہیں، ان کے مابین منافات نہیں ہیں، یہ ایک ہی شمع کی دو کرنیں ہیں اور ایک ہی سینے سے پھوٹنے والی دو ضیائیں ہیں۔ تو کہ نشناسی خفی راز جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔